السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق ہے یہ آیت 99 سورہ توبہ کا، آیت 99 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعظها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. اس سے پہلے ذکر گزرا تھا کہ اعراب میں ایسے بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ لیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر زمانے کی مار پڑے گی، یعنی مرور زمانہ سے مسلمان تباہ ہو جائیں گے. مگر سب ایک جیسے نہیں. ومن الأعراب، اعراب میں سے ایسے بھی ہیں من یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اسے اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وصلوات الرسول، اور رسول کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم، سنو یقیناً ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو عطا کرنے کا موجب بنے گا. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا، بہت مہربان ہے. یہ جو پہلے گزرے تھے منافقین کا ذکر گزرا تھا، جو بہت چٹی سمجھنے والے، ان کے مقابل پر قرآن کریم ہمیشہ کے دستور کے مطابق استثناء بھی بیان فرماتا ہے. جہاں یہود کو بھی ملزم قرار دیا ہے، نہ مجرم قرار دیا ہے، اس کے ساتھ ہی ان میں سے جو اچھے اور نیک لوگ ہیں ان کا الگ ذکر بھی فرما دیا ہے. کوئی ایک ایسی جگہ بھی نہیں جہاں کلیتاً کسی کو ہر طرح سے، ہر نیکی، ہر خوبی سے محروم قرار دے دیا ہو. کوئی نہ کوئی اچھی چیز انفرادی طور پر اگر کسی قوم میں ملتی ہے تو قرآن اس کا بھی ذکر فرماتا ہے.
مگر اعراب میں تو کافی تھے ایسے لوگ جو خدا کی راہ میں تقوی کے ساتھ خرچ کرنے والے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرنے والے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور وہ لوگ جو پہلے میں سے سبقت لے گئے، من المہاجرین، سابقون الاولون سبقت لے کر پہلوں میں شمار ہونے والے مہاجرین میں سے ہوں، والانصار مہاجرین میں سے بھی تھے، والانصار اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جو اولین تو نہیں تھے لیکن انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، جو سبقت لے جانے والے اولین تھے انہی کے نقش قدم پر چلنے والے، بے احسان، احسان کے ذریعے۔ یہاں احسان سے مراد ہے اپنے اعمال کو خوبصورت بنانے میں، اچھے اعمال میں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے تیار کی ہیں اس نے ایسی جنتیں یا ایسے باغ، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے پہلی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے جمع میں کیا تھا۔ میں یہ متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ واحد کے ہیں لیکن مضمون جمع کا ہے، اور قرآن کریم میں بسا اوقات یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، من کے تابع واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے مگر وہ بہتوں پر اطلاق پانے والا ہے، اس لیے اردو میں اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے تو ہرگز یہ اصل کے مخالف نہیں ہے، بلکہ عین اس مضمون کے مطابق ہے جو بظاہر واحد کے صیغے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، لفظی ترجمہ ہے، ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ میں نے ترجمہ کیا تھا۔ اگر لفظاً واحد کے ساتھ چمٹا رہنا ہو، صیغہ واحد کو ہی بیان کرنا ہو تو پھر یوں بیان کرنا ہوگا کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اعراب میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی کئی ایک ایسے ہیں مراد ہے۔ تو اس کو میں نے اس لیے دوبارہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہر جگہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، پھر ہے الا ان، مگر جہاں آخر میں نتیجہ نکالا ہے وہاں دیکھ لیں، الا انہا قربۃ لہم، مراد ایک قوم ہے، ایک سے زائد افراد ہیں، اس لیے فرمایا ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت کی خوشخبری ہے۔ اب بیچ میں ایک استثناء بیان فرما دیا، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، پھر ان منافقوں کی طرف دوبارہ مضمون لوٹتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ارد گرد جو تمہارے بدوی لوگ آباد ہیں ان میں منافقین بھی ہیں۔ وَمَنْ حَوْلَكُمْ نہیں ہے، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، جو تمہارے ارد گرد عرابی بستے ہیں ان میں سے منافقین بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اسی طرح اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق پر جم گئے ہیں، اب ان کے اندر کوئی کسی پاک تبدیلی کی امید نہیں رہی۔ لا تعلمہم، تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ بہت سی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ منافقین کو، شریروں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے تھے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے، اور بعض منافقین جان کے چہرے چھپائے پھرتے ہیں، بس یہاں وہ لوگ مراد ہیں۔ کچھ بدوی بھی سامنے نہیں آئے ہوں گے، کچھ اندر بیٹھے بھی چھپتے پھرتے ہوں گے،
ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ منافقین عملاً اس دور میں بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں بھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں بھی کئی منافق تھے جو خاص طور پر اپنا چہرہ چھپاتے تھے خلیفہ وقت سے. اور ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی غالباً ذکر کیا تھا، جو آئے تو ایک آدمی نے یوں کر کے گویا نقاب اوڑھتا ہے، یوں کر کے بھاگ گیا. تو جب پتہ کیا کون تھا تو وہ بعد میں پتہ چلا وہ ہے جس نے ایک سندھ کے کسی علاقے میں باقاعدہ منافقت کا بڑا مضبوط اڈا بنایا تھا، پھر وہ ننگا ہو گیا، پھر وہ ظاہر ہو گیا. اور بھی ایک دو اس قسم کی باتیں مجھے یاد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کی یہ رگیں وہی ہیں بالکل جو پہلے زمانے میں تھیں. تو وہ منافقین مراد ہیں یہاں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرے چھپاتے پھرتے تھے تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے. اور وہ ان کا چہرہ چھپانا بھی ان کے کسی کام نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ان کو جانتے ہیں، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. سنعذبہم مرتین، ایسے لوگوں کو ہم دوہرا عذاب دیں گے. یہاں پیشگوئی ہے ایک اس فتنہ منافقین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ظاہر ہوا ہے. وہ عرب کے ماحول سے اٹھا تھا اور اس کا نام فتنہ ارتداد ہے، مگر در حقیقت وہ کئی قسم کے فتنوں کا ملا جلا ایک ملغوبہ تھا، اور دراصل بغاوت تھی ایک، اور محض نفاق کی وجہ سے کسی کو سزا دینے کی کوئی سنت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نفاق کے خلاف جہاد کی ہے، منافقوں کو سزا دی ہے جو مرتد بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان کو منافق بھی فرمایا ہے، مرتد بھی فرمایا ہے، کافر بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اس لیے حضرت ابو بکر کے متعلق تہمت ہے یہ کہ ان وجوہات پر جن پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ قوی نظر تھی، جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، وہ اقدام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائے. بس وہ جو ان کے خلاف فوج کشی ہوئی ہے وہ بغاوت کے خلاف ہوئی ہے. جہاں جہاں بغاوت ہوئی ہے وہاں فوج کشی ہوئی ہے، اور اس بات کا قطعی ثبوت کہ نفاق کی بات نہیں تھی یہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گاؤں سے اگرچہ وہ باغی ہو چکے ہیں تم اذان کی آواز سن لو، ان پر حملہ نہیں کرنا. اب منافقوں کے لیے کتنا آسان تھا کہ اذان دے کر بچ جاتے، مرتدین بھی دھوکہ دے سکتے تھے، مگر اس اصول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم رہے کہ جو منہ سے کہے گا ہم اس کو مان لیں گے. اور سزا بغاوت کی ہے، اور جب اذان کی آواز آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے ہتھیار پھینک چکے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. تو ہرگز کہیں بھی نفاق کی سزا نہیں تھی. نفاق کی سزا خدا نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، لیکن چونکہ ان کا نفاق خدا نے اس وقت بغاوت کی صورت میں کھول دیا، اس طرح ان کو عذاب دیا گیا. تو جو دوہرے عذاب کی بات ہو رہی ہے وہ مرنے کے بعد کا دوہرے عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس زمانے میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں پکڑیں گے، ان کا نفاق کھول دیں گے، اور ایسی صورت میں کھولیں گے کہ پھر ان کے خلاف جہاد جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، اور اس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا. اور کچھ اور بھی تھے جن کا آگے ذکر ملے گا، ان کے نفاق کو بھی خدا نے کھولا. تو وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپے ہوئے تھے، جن کے متعلق فرمایا تو ان کو نہیں جانتا، ان کو چھپا بھی نہیں رہنے دیا. کچھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ننگا کر دیا، کچھ کو آن حضور کے وصال کے بعد ننگا کر دیا،
اور ان کے پردے ان کے کسی کام نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں مردوا علی النفاق، وہ جم گئے ہیں اپنے نفاق پر. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور ایسے بھی ہیں کچھ دوسرے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے مگر ملا دیے کچھ دوسرے برے اعمال کے ساتھ. خلطوا ملا جلا دیے، عملا صالحا نیک عمل، وآخرہ اور کچھ دوسرے سیئا جو برے تھے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. یتوب علیہم، ان پر توبہ قبول کرتے ہوئے جو کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو یہ فتنہ جب زیر کر لیا گیا، ان کو سرکوبی کر لی گئی، تو اس وقت بہت سے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی ہے سچی، اور ان کے اوپر سے یہ تہمت اٹھا دی گئی کہ چونکہ وہ مجبور ہو کر زیر نگیں ہوئے ہیں اس لیے ان کے دین کا اعتبار کوئی نہیں. ان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ شک دور فرما رہا ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کیا. اور دوسرا، اس کا اطلاق غیر منافقین پر بھی ہو سکتا ہے اس آیت کا. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی نیکیوں کے ساتھ کچھ بدیاں بھی مل جل کر ان کے ساتھ زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں، اور اگر ان کے اندر توبہ کی طرف طبیعت مائل ہو، اگر ان کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو اور اعتراف گناہ کرتے رہیں خدا کے حضور، اس سے بخشش طلب کرتے رہیں، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ جو آیت ہے یہ دوسرے ترجمے کی تائید نمایاں طور پر کر رہی ہے. اگلی آیت، خذ من اموالہم صدقۃ، ایسے لوگوں کے اموال سے بے شک صدقہ قبول کر لیا کر. تو طاہرہم، یہ صدقہ قبول کرنا ان کو پاک کر دے گا، ان کی پاکیزگی کا موجب بنے گا. وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا. بہا، اس ذریعے سے، اس کے ساتھ. اس میں اس کا ترجمہ لفظاً یوں بنے گا، پہلے پاک کرے گا، دوسرا پھر پاک کرے گا. میں اس کا فرق دیکھ رہا ہوں کہ اس ترجمے میں نے اپنے ترجمے میں کہیں کیا ہے کہ نہیں. انہیں پاک صاف کرے گا میں نے ترجمہ کیا ہے، مگر تطہیر اور تزکیہ میرے خیال میں دو مختلف درجوں کے مضامین ہیں. تطہیر میں زیادہ تر گناہوں کے میلان سے صفائی، خواہ عملاً گناہ ہوئے ہوں یا نہ ہوں، وہ جو انسان کی ذات میں گناہ کا میلان ہے یہ بھی ایک ناپاکی کا درجہ رکھتا ہے. اس میلان کو صاف کر کے گناہوں سے طبیعت کو ہٹا دینا، یہ تطہیر ہے. اور تزکیہ ہے ایسی اعلیٰ درجے کی کیفیت پیدا کر دینا جس سے پھر نیکیاں نشو و نما پاتی ہیں اور بہت بڑھتی ہیں. اگرچہ زکوٰۃ اور تزکیہ ان دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن تزکیہ میں وہ مضمون بھی داخل ہے. میرے نزدیک جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزکی قرار دیا گیا ہے، اس میں یہ معنی میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کہ ایسا پاک کرنا مراد نہیں کہ گناہ ہٹیں، ایسا پاک کرنا ہے کہ نیکیاں نشو و نما پائیں اور ترقی پر ترقی کرتا چلا جائے انسان. اور ساتھ فرمایا وصلی علیہم، اور تو ان پر دعائیں کر، ان پر کھڑا ہو. یہاں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے، اس سے پہلے منع فرما دیا گیا تھا کہ کوئی ان میں سے مر جائے تو اس کی نماز نہیں پڑھنی، نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اس کے قبر پہ کھڑا نہیں ہونا.
تو یہاں اجازت ہے ان لوگوں کے متعلق جو کچھ منافقت کا رنگ رکھتے تھے، اس لیے میں نے اس آیت کو دونوں معنوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ منافقین کے ذکر میں منافقت کا رنگ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بدیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، ایک قسم کا نفاق موجود ہے۔ ان لوگوں کو ان دوسروں سے الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جن کا نفاق ان پر غالب نہ آئے، جن کے متعلق یہ نہ کہا جا سکے کہ مردو علی النفاق ہے، نفاق پر ضد کر کے بیٹھ رہے ہیں، ان کی نماز جائز ہے، ان پر بے شک ان کے لیے دعا بھی کر اور ان کی نماز بھی پڑھ، نماز جنازہ بھی ہو سکتی ہے مراد۔ ان الصلاۃ کا، ہاں وہی ہے، ان الصلاۃ کا سکن لہم، تیری دعائیں اور تیرا ان پہ جنازے کی نماز پڑھنا ان کے لیے سکینت کا موجب ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ علم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ یاخذ الصدقات، اور صدقات قبول فرماتا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت بار بار توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وقل اعملوا، تو ان سے کہہ دے اعملوا، جو کرنا ہے کرو، فسیر اللہ عملکم، بس اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضرور دیکھ رہا، تمہارے عمل کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ورسولہ والمومنون، اور رسول بھی تمہارے عمل پر نگران ہے اور مومن بھی تمہارے عمل پر نگران ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، یہاں یرا کا معنی صرف دیکھنا ہے، مگر اس آیت کے انداز سے لگتا ہے کہ مومنوں کی نظر میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تم اللہ کی نظر میں بھی ہو اور دنیا میں رسول اور مومنوں کی نظر میں بھی ہو، یہ نگرانی کے لیے بھی یہی محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تم پھر ضرور عالم غیب کے علم جاننے غیب کا علم جاننے والے اور ظاہر کا علم جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں ضرور مطلع فرمائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اس چیز سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ اور رسول کے دیکھنے یا ان کی نگرانی کا مطلب محض دشمنوں کو یہ بتانا، منافقین کو یہ بتانا ہے کہ تم اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم ان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ تو جانتا ہی ہے، مگر تمہیں غلط فہمی نہ ہو کہ رسول اور مومن جانتے نہیں ہیں۔ تمہارے خلاف اگر کوئی کارروائی نہیں کرتے تو اس کی اور وجوہات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نفاق کے خلاف دنیا میں کسی کارروائی کا حکم نہیں دیا، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حق محفوظ فرمایا ہے کہ اپنی زبان سے جو کچھ کہے گا تمہیں ماننا ہوگا، ورنہ تم عالم الغیب بن جاؤ گے یا عالم الغیب بننے کے دعوے دار کہلاؤ گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جہاں تک سزا کا تعلق ہے وہ تو ملے گی، مگر اس وقت جب تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ، اس کے دربار میں لوٹائے جاؤ گے جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس وہ تمہیں حقیقت میں خبر دے گا کہ تمہارے اعمال کی کیا قیمت تھی، کیا نتائج نکلنے چاہیے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے فیصلے کے انتظار میں چھوڑے گئے ہیں۔ یہاں مرجونا چونکہ مجہول ہے، اس لیے یہاں مرجونا لامر اللہ رجا ہوتا ہے انتظار یا امید، تو مرجونا سے مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے اختیار کی بات نہیں، وہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں اپنے حال پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔
اما یعذبہم، خواہ وہ انہیں عذاب دے، و اما یتوب علیہم، خواہ وہ ان کی توبہ ان پر توبہ قبول پر کرتے ہوئے جھک جائے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ بعض لوگوں سے بعض غلطیاں سرزد ہوئی تھیں اور آگے ان کا معین ذکر بھی آئے گا، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور بالعموم ہے دراصل یہ ایک عام قانون، جاری قانون ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے حال میں چھوڑ دیتا ہے کہ بالآخر ان کا نیک انجام ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بھی انسان کو حق نہیں کہ اپنے علم پر کسی کے اقرار اور اعتراف کے خلاف فیصلہ دے، جانتا بھی ہو کہ منافقت کر رہا ہے تب بھی اس کو یہ حق نہیں دیا گیا، کیونکہ انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو توبہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو مہلت دے گا اس سے وہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے بنائی یا پکڑ لی مسجداً ضرارا، ایک ایسی مسجد تعمیر کی یا بنا لی یا اپنے لیے بنا بیٹھے، ضرارا و کفرا، جو تکلیف اعزار رسانی کی خاطر تھی، و کفرن، اور کفر کو پھیلانے کی خاطر تھی، و تفریقاً بین المؤمنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کی خاطر بنائی گئی تھی، و ارصادا لمن حارب اللہ، اور گھات کے طور پر ان لوگوں کے لیے، یعنی وہاں وہ گھاتیں لگا کر بیٹھیں اور چھپ کر کمین گاہیں بنا لیں، اس مسجد کو کمین گاہ بنا لیں۔ ارصاد کہتے ہیں گھات یا کمین گاہ کو، تو ایک کمین گاہ کے طور پر تھی لمن حارب اللہ، اس کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جن کا خدا سے لڑائی کرنا پہلے سے ہی واقعہ ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، من قبل، اس سے پہلے سے ہی۔ تو کچھ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ان شرارتوں میں ملوث ہیں، ان کو ایک کمین گاہ مہیا کی گئی ہے جہاں چھپ کر وہ مخفی سازشیں کرتے رہیں۔ اب یہ بھی ظاہر ہے، بہت ہی کھلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے سے ہی حارب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں ظاہری جنگ چونکہ نہیں ہے، اس لیے ظاہری جنگ ان کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ کمین گاہیں بھی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور یہ جو واقعہ آگے کھلے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس مسجد کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقدام فرمایا تو وہاں کسی شخص کو کوئی بدنی سزا نہیں دی گئی، اور کسی شخص کو کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی نہیں روکا گیا، حالانکہ ان کے متعلق یہ قطعی فتویٰ موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور رسول کے خلاف اس سے پہلے ہی سے جنگ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، بس یہ گروہ اگر محروم کیا گیا ہے تو اس اڈے سے صرف محروم کیا گیا ہے جس اڈے پر یہ سازشیں کرتے تھے اور فساد برپا کرتے تھے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اب کیوں نہیں پکڑا گیا، وجہ سامنے آ گئی ہے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، بڑی پکی قسمیں کھائیں گے یہ لوگ، یا کھائیں گے ہے، ضرور کھائیں گے کہ ہم تو سوائے بھلائی کے اور کچھ بھی نیت نہیں رکھتے تھے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک اچھی بات کریں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیسا انسانی آزادی کا آزادی ضمیر کا کیسا عظیم اعلان ہے یہ، اللہ گواہی دے رہا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف اقدام کی اجازت نہیں ہے،
یعنی ان کے خلاف بدنی سزا دینے کا کوئی حق نہیں دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ بس انسان جو کہتا ہے، دوسرا انسان اس وجہ سے اس کو رد کر کے سزا نہیں دے سکتا کہ ہمیں یقین ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات نہیں ہے۔ جو انسانی شہادت کا نظام ہے اس میں قطعی شہادت کسی کے جرم کی ملے تو پھر سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے قول کے خلاف اپنے علم کو ترجیح دے کر کو فوقیت دے کر یہ کہنا کہ میرا علم ہے کہ تمہارے دل میں جھوٹ ہے اس لیے تمہاری زبان کو رد کرتا ہوں، اس کا کوئی حق قرآن نہیں دیتا۔ اس وقت بھی نہیں دیتا جب اللہ خود اس کی زبان کی بات کو جھٹلا رہا ہے۔ وہ حلف اٹھاتا ہے اللہ کا کہ میں سچا ہوں، میری یہ نیت نہیں تھی۔ اللہ اس کے حلف کا توڑ کہتا ہے گواہ مجھے بناتا ہے تو میں گواہی دے رہا ہوں، وہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ الٹ گواہی دے دی خدا تعالیٰ نے۔ پھر بھی اس اقدام کی اجازت نہیں جو آج کل کے مولوی نفاق کے نام پر انسان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں وہ مومن ہیں اور یہ منافق ہیں، اور ان کا نفاق اسی سے ہی بہت ثابت ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، امانتیں کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو 3 علامتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بیان فرمائی ہیں وہ پوری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو قرآن تو ان کو کوئی بھی عذر نہیں دیتا، ذرہ بھی ان کی تائید نہیں فرماتا، جو بھی ان کا مسلک ہے قرآن کریم کے خلاف ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، ہاں اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، نتیجہ یہ نکالا کہ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑا نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنا تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یومن، پہلے دن ہی سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ تو اس میں نماز قائم کر، یعنی کھڑا ہو، لفظ ہے کھڑا ہو مراد ہے نماز پڑھ۔ فیہ رجال، اس میں ایسے خدا کے مرد بندے ہیں، یحبون ان یتطہروا، بہت چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہونے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو حکم تھا وہ صرف اتنا تھا، اس میں تو کبھی کھڑا نہ ہو۔ یہ ابتداء کے زمانے کی بات ہے اسلام کے، اسلام کے نہیں، ہجرت کے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی مسجد تعمیر فرمائی تھی وہ مرکزی مسجد تھی، اور ایک چھوٹی سی اور مسجد مسلمانوں نے مدینے کے قریب بھی بنائی ہوئی تھی، جو غریبانہ سی مسجد تھی جو ان کے کام آتی تھی۔ اس پر یہ تیسری مسجد جو بنی ہے، یہ اس کا ذکر چل رہا ہے، جسے مسجد زرار کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص ابو عامر جو عیسائی تھا، وہ باہر سے آیا ہے اور اس نے مدینے کے منافقین کو یہ پیغام دیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان کا اڈا تباہ کروں گا، اور اس نے اپنی طرف ایک خواب بھی اپنی بیان کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ فریدن تریدن کچھ اور بھی تھا ایک لفظ، ہاں شریدن ہو جائے گا یہ شخص، اور طریقہ یہ ہے کہ تم باہر ایک مسجد بناؤ، اس مسجد میں آ کے میں اڈا بناؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دعوت دیں گے کہ آ کے اس کو تبرک کریں اور وہاں نماز پڑھائیں۔ جب ایک دفعہ وہاں نماز پڑھا دی تو پھر کثرت سے لوگ وہاں آ کر نمازیں پڑھیں گے، اور ہمیں موقع مل جائے گا اسلام کے خلاف سازش کا، اور پھر میں ایران کی حکومت سے ساز باز کر کے ان کو ان پر چڑھا لاؤں گا۔ یہ اس نا قیصر کی، وہ عیسائی تھا نا، ہاں عیسائی کے لحاظ سے وہ قیصر کی طرف اس کا دماغ جانا تھا،
اور قیصری کا کہا تھا اس نے کہ میں قیصر سے ساز باز کروں گا اور وہ پھر فوجیں چڑھا لائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کا وہ اس کا اسی کا شاخسانہ تھا کہ یہ شخص جب بھاگ کے روم میں گیا ہے تو یعنی روم کی سلطنت میں، تو پہلی تیاری جو اسلام کے خلاف فوج کشی کی وہاں کی گئی ہے وہ اسی کی سازشوں سے کی گئی تھی۔ چنانچہ ابو عامر کو جب یہ پتہ چلا، یہ آیات نازل ہوئیں، تو وہ خدا پر تو اس طرح یقین رکھتا ہی نہیں تھا، وہ سمجھا کہ میری مخبری ہو گئی ہے، اور اگرچہ یہاں نام نہیں لیا گیا تھا مگر اس نے چونکہ سازش کا بانی وہی تھا، اس نے کہا یہ تو ضرور کسی انسان نے بتایا تو پھر میری بات ہی کی ہوگی، تو وہ دوڑ گیا وہاں سے اور فرار ہو گیا اور وہ مسجد خالی کر گیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے ارادہ یہی تھا، جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، کہ صرف نماز وہاں نہیں پڑھنی، مسجد کو گرانے اور ڈھانے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اس مسجد کو گرا دو، مگر ایک اشارہ ملتا ہے، وہ آگے آئے گا، جس سے پتہ چلتا ہے جو اگرچہ وہ روحانی معنوں میں ہے مگر جسمانی طور پر بھی اس کے ڈھہ جانے کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ جب یہ شخص بھاگ گیا تو اس وجہ سے اس کو گرایا گیا ہے کہ مسجد نہیں ہے، یہ ایک فساد کا اڈہ ہے، بس خدا کی عبادت کے لیے جو جگہ تعمیر ہی نہ کی گئی ہو اس کو گرا دینا یہ اس حکم کے خلاف نہیں ہے جس میں مسجدوں کی حفاظت، ان کے قیام کی ہدایت ہے۔ جہاں یہ ہدایت ہے کہ خدا کے لیے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا احترام کرو، وہاں لفظ مسجد خاص نہیں ہے، ہر عبادت گاہ کے احترام کی تعلیم ہے۔ گرجے بھی اس میں آ جاتے ہیں، اس میں راہب خانے بھی آ جاتے ہیں، اس میں یہودیوں کے ٹیمپلز بھی آ جاتے ہیں اور مسجدیں بھی۔ تو ان سب کی جو احترام کی تعلیم ہے اس کی روشنی میں اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو کسی نوع سے بھی تعلق نہیں رکھتی تھی، نہ اسے حقیقت میں خدا کی عبادت کی خاطر تعمیر ہوئی ہی نہیں، فساد کی خاطر ہوئی ہے، اور جب معاملہ کھل گیا تو پھر مقامی گواہیاں مل گئیں اس بات پر۔ جب گواہیاں مل گئیں تب اس کو مسمار کرنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر کہ میں بتا رہا ہوں کہ مسجد جھوٹ پر مبنی ہے، کہیں بھی اسے مسمار کرنے کی تعلیم یہاں نہیں دی ہے۔ ایک پیشگوئی کا رنگ ہے کہ یہ گرے گی۔ بس میں جہاں تک میں نے ان روایات کا مطالعہ کیا تھا، اس وقت واضح طور پر سب یاد نہیں، مگر کچھ عرصہ پہلے میں نے اسی مضمون پر ایک خطبہ دیا تھا کہ یہ جو احمدی مسجدوں کو گرانے کے لیے عذر رکھتے ہیں کہ یہ مسجد زرار ہیں، اور مسجد زرار کو چونکہ گرا دیا گیا تھا اس لیے ہمیں احمدیوں کی مسجدیں گرانے کا حق حاصل ہے، اس کے جواب میں جو میں نے خطبہ دیا تھا اس سے پہلے یہ تیاری کی تھی، اس لیے آپ کو مختصراً دوبارہ بیان کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک ایسا منفرد واقعہ ہے جس کی بنا الہام پر ہے، اور ایک ایسی سازش کے خلاف اقدام ہے جو سیاسی سازش مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک غیر نے بنائی جو ایک عیسائی تھا، اور منافقین اس کے ساتھ شامل ہوئے، اور اڈا ارساد کا تھا، یعنی وہاں بیٹھ کے کمین گاہ بنے جس کے ذریعے حملے کیے جائیں۔ اس کو عذر رکھتے ہوئے آج کل کے علماء جو مسلک اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اول تو یہ جو کہتے ہیں مسجد، اپنی مسجد کو مسجد کہتے ہیں، یہ مسجد ہے ہی نہیں، یہ زرار ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر تک مسجد ہی کہہ رہا ہے اس کو۔ یہ بھی ایک عجیب شان ہے خدا تعالیٰ کی۔
جنہوں نے اس کو مسجد کہا تھا، خدا نے یہ نہیں کہا تمہیں مسجد کہنے کا حق ہی کوئی نہیں، یہ تو فتنے اور فتنے کا اڈا ہے۔ آخر وقت تک مسجد ہی کہا گیا، آج تک اسلامی لٹریچر میں اس کا حوالہ مسجد کے نام سے ملتا ہے۔ اور یہ مولوی کہتے ہیں کہ احمدیوں کی عبادت گاہوں کو جو مرضی کہہ دو، مسجد نہ کہو۔ اس لیے ان کا دین کلیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اور قرآن کے مسئلے کے خلاف ہے۔ نمبر 2 بات یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو مرضی کرو، لیکن گنبد مٹا دو، گرا دو، محراب ہٹا دو۔ تو صاف ثابت ہوا کہ ان کو شرارت کے خلاف کوئی احتجاج ہے ہی نہیں، ان کے دل جانتے ہیں کہ شرارت نہیں ہے۔ یہ خدا بننے کی بدبختی جو ان کو نصیب ہو گئی ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جو تم پر حکم چلاتے ہیں تمہیں ماننا ہوگا، یہ مانو گے تو پھر ان جگہوں میں جو چوکٹس ایک چوکور سی عمارت ہو، جس کا نہ محراب ہو نہ اس پہ گنبد ہو، اس میں جو مرضی کرتے پھرو، ہم دخل نہیں دیں گے۔ تو ان کا قطعی جھوٹ ثابت ہو گیا کہ ہماری مساجد کو مساجد زرار نہیں سمجھتے، جانتے ہیں کہ یہاں فتنہ فساد کوئی نہیں ہے، جانتے ہیں کہ عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے دشمنی عبادت سے ہے، دشمنی مسجد کے نام سے ہے، اور اس واقعہ میں نہ عبادت سے دشمنی کا شائبہ تک ملتا ہے، نہ مسجد کے نام سے جو غیر نے نام رکھا ہو اس سے کوئی دشمنی کا کوئی نشان ملتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو محروم کیا گیا، یہاں مٹا دی گئی مسجد، ان میں سے ایک کو بھی مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کرنے سے نہیں روکا گیا۔ منافق کہا گیا، اللہ نے ان کے جھوٹ پر گواہی دے دی، مگر ایک بھی ایسا شخص نہیں جس کو کہا گیا ہو کہ اب تمہاری تو یہ مسجد تھی نا، یہ تو مٹ گئی، اب خبردار ہے جو ہماری مسجدوں میں آ کے تم نے نماز پڑھی۔ کچھ نہیں، نہ کسی کے گھر پہ چھاپے مار کے دیکھا گیا کہ نماز تو نہیں پڑھ رہا کہیں، نہ کوئی ایسی پولیس کی ٹولی بھیجی گئی اس زمانے میں کہ دیکھو کہ اندر کی بسم اللہ تو نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہ بدبخت دشمن ہیں خدا کے نام کے، مساجد کے دشمن ہیں، عبادت کے دشمن ہیں، اور مسجد زرار سے ان کو کوئی بھی تقویت نہیں ملتی، اس مضمون کا اس مضمون سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اب اس بات کا فیصلہ بھی تو صرف اللہ نے کرنا ہے کہ کون سی عمارت ایسی ہے۔ افمن اسس بنیانہ، وہ شخص یا وہ لوگ، یہاں دراصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول مراد ہے، پس یہاں کہنا چاہیے پس وہ جس نے اپنی عمارت کی بنا رکھی ہو، اسس بنیانہ علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کے سے تقوی کرتے ہوئے اللہ کے خوف پر بنا رکھی ہو، ورضوان، اور اللہ کی رضا پر بنا رکھی ہو، خیرن، کیا وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنا رکھی ہو علی شفا جرف ہار، ایسے کنارے پر جو کھوکھلا ہو، ہارن، گر جانے والا ہو، ڈھہ جانے والا ہو، فنہار بہ فی نار جہنم، پس وہ گر گیا اس کے ساتھ، اسے لے ڈوبا جہنم کی آگ میں۔ یہ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اشارہ اس بات کا ہے کہ مسجد ظاہری طور پر بھی ڈھہ جائے گی اور جلا دی جائے گی، اور ایسا ہی واقعہ پھر بعد میں ہوا۔ بس یہ ظاہری علامت بن گیا اس پیشگوئی کی جو دراصل اخروی دنیا سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ جہنم میں تو وہ آخرت میں ڈالا جائے گا، اور اس مسجد کے ساتھ وہ بدبخت جلا بھی نہیں تھا کیونکہ بھاگ گیا تھا یہاں سے، اور اس نے وہاں جا کے اہل روم کو بھڑکایا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم،
اس سے بھی مزید ثابت ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ملوث تھے وہ معلوم ہو چکے تھے، ان کا علم ہو گیا تھا۔ اگر علم نہ ہوتا تو وہ قسمیں کھانے والے کون تھے جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ ہماری نیت نہیں تھی؟ ایک معروف گروہ تھا، اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس معروف گروہ کے خلاف کوئی دنیاوی کارروائی قتل کی نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ ان کے دل میں یہ امارت والا قصہ جو ہے وہ شکوک پیدا کرتا رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، لا یزالو، ہمیشہ بنیانہم، ان کی یہ عمارت، الذی بناؤ، انہوں نے بنائی، ریبتاً فی قلوبہم۔ اس کے دو معنی بن سکتے ہیں۔ ایک معنی جو پہلا ہے وہ یہ ہے، ریبتاً فی قلوبہم، اپنے دلوں کے شکوک کے اظہار کے طور پر بنائی۔ بنیانہم الذی بناؤ اے ریبتاً فی قلوبہم، جو ان کے دل میں شکوک تھے ان کے مظہر کے طور پر یہ عبارت بنائی۔ دوسرا ہے لا یزال بنیانہم الذی بناؤ، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ریبتاً فی قلوبہم، ان کے دل میں شکوک کی صورت میں موجود رہے گی، شکوک پیدا کرنے والی چیز رہے گی۔ یہاں ریبتاً اس میں چونکہ اس میں مرفوع نہیں ہے ریبتاً، اس لیے اس کا مناسب ترجمہ کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ جہاں تک پہلا ترجمہ ہے اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، وہ تو واضح ہے کہ یہ عمارت جو انہوں نے ریبتاً بنائی ہے، ان کے دلوں کے شکوک کے اظہار کے طور پر بنائی ہے۔ یہاں ریبہ حال بن جائے گا، کس حال میں بنائی ہے، یا مفعول لہو بن جائے گا، کس غرض سے بنائی ہے۔ مفعول لہو تو نہیں بنتا کیونکہ ریبتاً ظاہر کرنا تو ان کا مقصد نہیں تھا، مگر مفعول لہو ان معنوں میں بنتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ ان کے دل کے شکوک ہیں وہی باہر آئیں، اس عبارت سے وہ منسلک تھے۔ مگر جو تیسرا ترجمہ بنتا ہے بنو ریبتاً فی قلوبہم، کہ وہ عبارت ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرتی رہے گی، یہاں ریبتاً کی گرامر کیا بنے گی مومن صاحب؟ لا یزال کا جو خبر ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے، کانا کا ساتھ بالکل صحیح ہے، مجھے اس تو ذہن میں نہیں آ رہا تھا، یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ما زال لا یزالو، یہ جو اظہار ہے اس کی خبر منصوب ہو جاتی ہے، بس اس کا ترجمہ مرفوع والا ہوگا، اگرچہ اعراب اس پر نصب کے ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ ترجمہ ہوگا، یہ ہمیشہ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں شکوک پیدا کرتی رہے گی، یا بنائے شک رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، سوائے اس کے یا یہاں تک کہ تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یہاں الا کا بھی دوہرا معنی ہے، الا ان تقطع قلوبہم، یہ ہمیشہ ایسا رہے گا، یہاں تک کہ الا کا معنی بھی بنتا ہے کہ وہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس شک کی وجہ سے۔ یہ زہر جو ان کے دلوں میں گھلتا رہے گا یہ دلوں کو پارا پارا کر دے گا۔ دوسرا ہے سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اس دائمی عذاب کے نتیجے میں توبہ کی طرف مائل ہوں، یا خدا کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس وقت تک جب تک ان کے دل خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شکوک گھولتی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے یقیناً خرید لیے ہیں مومنوں کے انفس، یعنی ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے اموال، بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اس کے بدلے، تاکہ یقیناً اس کے بدلے انہیں جنت عطا ہو۔ بس انہوں نے اپنے اعمال
اپنی جانیں دے کر اور اپنے اموال دے کر خدا تعالیٰ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فیقتلون و یقتلون، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، اللہ پر یہ وعدہ ہے حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو لازماً پورا ہونے والا وعدہ ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ وہ وعدہ سے کیا مراد ہے؟ بأن لہم الجنہ، جو وعدہ کا ذکر ہے یہ وہ پہلے گزر چکا ہے۔ خدا جو فرماتا ہے کہ اس کا سودا ہو گیا ان کا، یعنی جان اور اموال کے بدلے انہوں نے جنت کا سودا کر لیا ہے، یہ سودا اللہ پر فرض ہو گیا ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے اور لازماً یہ وعدہ حق ثابت ہوگا۔ اسی وعدے کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، پس خدا کے علاوہ ان لوگوں نے بھی تو ایک وعدہ کیا ہے جنہوں نے اپنی جانیں بیچیں اور اپنے اموال بیچے، پس جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے، خدا نے تو بہرحال پورا کرنا ہے اپنا عہد، مگر کن کے حق میں پورا کرے گا؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جو بھی ان میں سے اس وعدے کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، پس وہ تم سب جو اس شرط کو پورا کرنے والے ہو خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے کیا ہے، بایعتم بہی، یعنی یہ بیع جو کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس بیع کا عہد جو خدا تعالیٰ سے باندھا ہے، اگر تم اپنے حصے کو پورا کرو گے تو خوش ہو جاؤ کہ یہ بہت ہی اچھا سودا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون الساہحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، التائبون، العابدون عبادت کرنے والے، حامدون حمد کرنے والے، السائحون سفر کرنے والے یا سیر کرنے والے۔ اب یہ عبادت کے اندر یہ سفر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اصل بات یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اور راہ مولا میں سفر کرنے والے، خدا کی خاطر جہاد کرنے والوں کے طور پر یہاں سائحون آیا ہے۔ اور سفر اگر خدا کی خاطر ہو تو خواہ اس میں مقاتلہ ہو یا نہ ہو، وہ جہاد کا درجہ پا جاتا ہے۔ بس زیادہ وسیع لفظ استعمال فرمایا ہے اس کے بدلے، کیونکہ جس منافق کی پہلے بات گزری ہے اس نے جو جنگ عائد کرنے کی کوشش کی تھی، وہ عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، صرف سفر ہوا تھا۔ تو اس کے قرب میں یہاں لفظ سائحون رکھنا ایک بہت ہی پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وسعت دینے کا، کہ اگرچہ یہ لڑے نہیں تھے مگر خدا کے نزدیک یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں جہاد کے مجاہد کہلانے کے مستحق ہیں، اور ان پر بھی خدا تعالیٰ کی اسی طرح رحمت ہوگی جیسے واقعتاً عملاً جہاد کرنے والوں کی ہو، جہاد کرنے والوں پر ہوگی۔ عملاً جہاد تو یہ بھی ہے، مگر مراد ہے کہ لڑائی نہ بھی ہو، سفر خدا کی خاطر ہو تو وہ جہاد اور قتال ہی کے دائرے میں شمار کیا جائے گا۔ السائحون الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ یہاں اس کا جواب نہیں آیا کہ یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہے صرف لسٹ بیان ہوئی ہے، اور وہ ایک الگ جملہ ہے، وبشر المومنین۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر گزرا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔
ان کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ مبارک ہیں، ان کی بیع قبول ہوگی اگر وہ اپنے وعدوں پر سچا اتریں۔ یہ جو فرمایا تھا کہ ومن اوفا بعہدہ، کہ جو اپنے عہد پر پورا اترے گا اس کو خوشخبری ہے، یہ اسی آیت کا نتیجہ ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، خوشخبری۔ اور وہ کیسے عہد پر پورا اترے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں، اپنے اموال بیچ دیے، جب یہ فرمایا کہ جو اپنے عہد پر پورا اترے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، تو یہ ان کی لسٹ بیان ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہ توبہ بھی کرتے رہیں گے، عبادت بھی کرتے رہیں گے، حمد و ثنا بھی کرتے رہیں گے، خدا کی راہ میں سفر کرتے رہیں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اچھی باتوں کو حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، اور خدا نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا لازماً عہد پورا کرے گا، بیان لہم الجنہ، وہ بشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ کیوں جی؟ حضور، یہ جو ومن اوفا بعہدہ ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوالیہ رنگ میں کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد بعض کرتے ہیں، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ بعض مترجمین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے ومن اوفا، اور میں نے اس سے ہٹ کر کیا ہے، اور بعضوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا اس بات میں۔ اچھا کہ آپ نے بات کھول دی۔ اس اختلاف کے باوجود میں نے اس کو رکھا ہے سوائے اس کے کہ عربی قواعد اس کے منافی ہوں۔ من اللہ کا لفظ سے شبہ پڑتا ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، یہ اس کی تائید میں جاتا ہے۔ ہاں، معاف کرنا، میں نے جو ترجمہ آخری پاس کیا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہ وہی ہے جو من کے حوالے سے، من کی نسبت سے کیا گیا ہے، اور خدا سے بڑھ کر کون اپنے اس عہد کو پورا کرنے والا ہے، بس تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ۔ میرا جو رجحان دوسرے ترجمے کی طرف ہے ابھی بھی، وہ آیات کے سیاق و سباق کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے تو فیصلہ کر لیا ضرور حق ہی ہوگا، اس کے بعد پہچان ان لوگوں کی بیان فرما دی ہے جو عہد پورا کرنے والے ہیں، وہ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اور یہ شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ، اور اس کا جواب دیے بغیر معاملہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ وبشر المومنین اس کے علاوہ ہے، التائبون فبشرہم نہیں فرمایا، بلکہ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے بھی میں نے یہی ترجمہ کیا تھا جو اب کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر ربوہ سے علماء نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں اوفاق سے مراد من کی نسبت سے یہ بنتا ہے کہ جو بھی عہد پورا کرنے والے ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اللہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، مگر اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر اوفا کا وہ ترجمہ عربی لغت سے ممکن ہو جو میں نے کیا ہے، تو ایک من کی گھنڈی رہ جائے گی، وہ نکالنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ کن معنوں میں ہے۔ بعض دفعہ ایک آیت کو ایک ایسے انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ بیک وقت وہ دو معنی رکھتی ہے، اور اس وجہ سے دستور سے ہٹ کر ایک لفظ کو اختیار کر لیا جاتا ہے، مگر یہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ آپ نے توجہ دلا دی، کیونکہ مجھے یاد ہے اس پر گفتگو ہوئی تھی، خط و کتابت بھی ہوئی تھی، بالآخر میں نے اختیار کر لی تھی ان کی بات، کوئی انہوں نے ضروری کوئی گرامر چلائی ہوگی میرے اوپر جو میں آخر مان گیا، مگر میری طبیعت کا میلان سیاق سباق سے ابھی بھی وہی ہے، تبھی بے اختیار میرے دل سے، میرے منہ سے وہی ترجمہ نکلتا ہے۔ السلام علیکم۔